آج ایسے ملک کی بات کرنے لگے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس ملک ہے، یعنی کہ ایک مظلوم اسلامی ملک فلسطین کی۔ آپ کو فلسطین کی تاریخ اور دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ فلسطین ایک اسلامی ملک ہے جس کے بارڈرز موجودہ اسرائیل، مغربی اردن، جنوبی شام، مغربی لبنان اور مشرقی بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ فلسطین کا کل رقبہ 6020 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 121ویں نمبر پر آتا ہے۔ آبادی کی اب بات کریں، آبادی 51,87,000 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے فلسطین 121ویں نمبر پر آتا ہے۔ فلسطین کے 95% اسلام کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور 5% عیسائی اور یہودی آباد ہیں۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، یہودی اور عیسائی یروشلم کہتے ہیں۔ اب فلسطین کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ فلسطین کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس ملک پر پہلے قدیم مصریوں، کنانیوں، اسرائیلیوں، اسوریوں، عربوں، یونانوں، رومیوں اور اہل فارس نے حکومت کی ہے۔ 638 سے 640 تک اس علاقے پر فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ 1095 میں یورپ کو خیال آیا کہ مسلمانوں سے فلسطین کو بے دخل کیا جائے، ان کی حکومت ختم کی جائے، اور 1 سال بعد صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ 1291 تک صلیبی جنگیں ختم ہوئیں۔ 1516 میں اس پاک دھرتی کو عثمانیوں نے فتح کیا۔ جنگ عظیم اول تک یہ ملک عثمانیہ خلافت کے پاس تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں اس دھرتی پر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ انگریزوں کی آمد سے ہی یہاں یہودیوں کی آمد شروع ہوئی۔ انہوں نے عربوں سے زمینیں خریدنا شروع کی اور اپنے قدم جمانے لگے۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر کو اقتدار ملا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی آمد فلسطین میں بڑھ گئی۔ اس کے بعد عربوں اور یہودیوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ 1936 میں انگریزوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کی تجویز پیش کر دی اور ساتھ یہ تجویز بھی دی کہ بیت المقدس اور باقی پاک جگہیں علیحدہ رکھی جائیں گی، لیکن عربوں نے اس تجویز کو منظور نہیں کیا۔ آخر میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں 1947 کو پیش کر دیا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی اور برطانیہ نے اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ اسی طرح 15 مئی 1948 کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ عرب ممالک نے اس تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں عربوں کو اسرائیل نے شکست دی۔ یوں 3 بڑی عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں۔ 3 جنگوں میں اسرائیل نے کسی نہ کسی حصے کو فتح کیا اور فلسطین سمٹ کر چھوٹا ہوتا گیا اور اسرائیل بڑا۔ 1947 میں فلسطین بہت بڑا تھا اور اسرائیل بہت ہی چھوٹا، مگر اگر ہم میپ کی بات کریں تو اسرائیل بہت بڑا ہو گیا اور فلسطین بہت چھوٹا۔ اسرائیل نے ایک قانون پاس کیا ہے جسے دی رائٹ آف ریٹرن لا کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص خود کو یہودی ثابت کرے، اسے فری ویزا، فری ایئر ٹکٹ اور ساتھ اسرائیل کی نیشنلٹی دی جائے گی۔ اسرائیل کو سب سے زیادہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، جو سالانہ $3 بلین اسرائیل کو امداد فراہم کرتا ہے۔ 1993 میں پہلی بار فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے اوسلو معاہدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت 78% علاقے پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ 1993 سے 2014 تک 3 لاکھ یہودیوں کو مقبوضہ علاقوں میں بسایا گیا ہے۔ 15,000 سے زیادہ فلسطینی عمارتوں کو گرایا گیا۔ 10,000 سے زیادہ معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ 70 لاکھ فلسطینی دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے والا فلسطین دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے۔ 1993 میں دونوں نے معاہدہ کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا، مگر آج تک یروشلم یعنی کہ بیت المقدس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دونوں ممالک اس شہر کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ دونوں ممالک میں اب تک لڑائی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی شہر ہے اور دونوں ممالک اس پاک دھرتی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے پاک شہر پر مکمل طور پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں۔
2010 سے پہلے دنیا کے زیادہ ممالک فلسطین کو سپورٹ کرتے تھے، اور جو ممالک یورپ کے اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے وہ ممالک اب فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ فرانس، گریس، جرمنی نے کہا ہے کہ فلسطین کو اس کا حق دیا جائے۔ اسی طرح دنیا کے زیادہ تر ممالک فلسطین کے حق میں ہیں۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اس لیے عام ہے کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ عیسائیوں کے لیے اس لیے خاص ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور عیسائیوں کے مطابق یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہودیوں کی مقدس دیوار گریہ بھی یہیں پر ہے، اور یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح کا نزول بھی اسی شہر سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی فلسطین سے ہوئی تھی، اور یہ مقام عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں عیسائی اور مسلمان اس جگہ کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس مقام کو دنیا کا قدیم چرچ ہونے کا مقام بھی حاصل ہے۔ حالت جنگ کے باوجود یہاں سیاحوں کی تعداد 2010 کے مطابق 46 لاکھ تھی۔ فلسطین کی انکم کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ٹورزم ہے۔ فلسطین کی انکم کا دوسرا بڑا ذریعہ پتھروں کی صنعتیں ہیں۔ سرخ اور گرے رنگ کے پتھروں کو اسرائیل، اردن، شمالی امریکہ میں برآمد کیا جاتا ہے۔ زیتون فلسطین کی عام پیداوار ہے۔ 45% زمین پر زیتون اگتی ہے۔ فلسطین میں ہر سال 3 بار کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ مغربی روایات کے مطابق 25 دسمبر کو، یونانی اعتبار سے 6 جنوری کو، اور آرمینیا کے مطابق 8 جنوری کو۔ ان حالات کے باوجود فلسطین کی اکثریت لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اس ملک کی شرح خواندگی 97% ہے۔ رہن سہن کے اعتبار سے یہ ملک پاکستان اور انڈیا سے بہت آگے ہے۔ رہن سہن والے ملکوں کی لسٹ میں 114ویں نمبر پر فلسطین آتا ہے۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت 131ویں نمبر پر آتا ہے، اور پاکستان کا نمبر 147 ہے۔ دنیا کا لوئسٹ پوائنٹ دا ڈیڈ سی فلسطین میں ہے۔ فلسطین میں جنگلی جانور، پرندوں کی بہت زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ فلسطین میں 3 قسم کی کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے: ایجپشن پاؤنڈ، جارڈن دینار، اور اسرائیلی کرنسی کا استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑی ہرن فلسطین کا قومی جانور ہے۔ سن برڈ قومی پرندہ ہے۔ قومی فروٹ زیتون کا پھل ہے۔ قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ قومی پھول خشخاش ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ کل ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔